الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھ رہے تھے جہاں ہمارے لیے بہت ہدایت کے پہلو ہیں کہ شرک کے لیے اس اللہ تعالیٰ کے خلیل نے کیا کمال کر دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ ساری قوم بت پرستی میں بری طرح ملوث تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، اور یہی شرک کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی بت بنائے اور پھر وہ سمجھے کہ ساری حاجات جو اس کی ہیں، جو ہر معاملہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ہر حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ یہ شرک کی بدترین اور انتہائی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ بے وقوفی اس لیے کہ جس مٹی کے بت کو آپ بناتے ہیں خود، بھلا وہ اس میں کون سی طاقت ہے؟ وہ تو آپ نے بنایا ہے، وہ محتاج ہے کہ آپ شکل بھی اس کی بنائیں۔ اور رب وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر چیز کو کائنات کی بنایا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اپنی ذات کو دیکھیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں کو دیکھیں کہ بنانے والے نے کس حکمت کے ساتھ ہر چیز بنائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہونے والے تھے، اللہ نے ان کے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے پہچان۔ ہر ہندو، مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، تو اچھی طرح اس کو پہچانتا ہے۔ کس چیز کو؟ کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، نہیں سمجھ آتا تو سوال کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ سورہ روم کی آیت 30 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی خاص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ وہ خاص فطرت کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اس پر ظلم اس کے والدین کرتے ہیں، وہ عیسائی، مجوسی اور یہودی بنا دیتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے بات امی ابو کو پوچھتے ہوئے ان سب کو، تو وہ بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں والدین کی محبت رکھی ہے۔ اب وہ والدین غلط ہیں تو وہ اس کی فطرت کو بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بات اچھی طرح سمجھیں آپ۔ لہذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ آپ کو خلیل اللہ کہتا ہے، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ اب کسی کو اپنا دوست بتائے۔ تو اب اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سب لوگ کوئی ان کے ہاں نوروز یا کوئی اس طرح کا غیر دینی جو یا غیر اسلامی کفرانہ کوئی تہوار تھا، یہ سب وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کا جو بڑا بت تھا نا، اس کے باقی سب کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، یہ کیوں انہوں نے کیا؟ تاکہ وہ اس بڑے بت کے پاس آئیں کہ تم سلامت ہو، یہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے ذہن میں ایک پورا نقشہ تھا
یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھ کے بت توڑ دیے، نہیں، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو ٹھیک والا تھا اس کے گلے میں تھوڑا رکھ دیا جسے اس نے توڑا تھا، اور آپ انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں، تو جب یہ منظر دیکھیں گے تو ظاہر ہے ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی یہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ایک سلامت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کام میں جب تک آپ بندے کے دل و دماغ کو انوالو نہیں کرتے وہ بات کو پوری طرح نہیں سمجھتا۔ اب جب لوگوں نے آ کے دیکھا تو کہنے لگے، آیت 59، کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ سب منظر دیکھا تو کہنے لگے، کالو من فعل ھذا بآلہاتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اب ذرا غور کریں، ایک کافر کس طرح اس چیز کو دیکھ کے اور جو نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بھئی یہ تو خدا ہے، لہذا کون ہے جس نے یہ کیا ہے؟ اور ہمارے خود انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب انہوں نے جب آپس میں یہ سب جمع ہوئے، وہاں یہ منظر دیکھا، تو ان کو خیال آیا کہ ایک شخص ہے جو ان بتوں کو بہت برا جانتا ہے اور غلط باتیں ان کے نقطۂ نظر سے، حالانکہ حق اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ عین ٹھیک کر رہے ہیں کہ شرک اور بتوں کا شرک، اس کے خلاف جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عین حکم ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جب آپس میں منگوئیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، جو ان بتوں کو برا کہتا ہے وہ ایک نوجوان ہے، اور کہنے لگے وقال لہو ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو یہ اسی نے حرکت کی ہوگی، کیونکہ اب جو ہے انہوں نے یہ بات جب سمجھ لی کہ بھائی ان کو توڑنے والا وہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے جس نے ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اب انہوں نے کہا، تو حضرت ابراہیم پر انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہ اس انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ لوگوں کے سامنے، وہ جس نے ہمارے خداؤں کے، اب سخت غصے میں تھے، نعوذ باللہ، غصہ بھی غلط ان خداؤں پر جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب وہ، لیکن دیکھیں یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا، کافر کا عقیدہ ان بتوں کے بارے میں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو لے آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہم اس کی خبر لے سکیں، یہ جو اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے ظلم، نعوذ باللہ، ان کی زبان میں تو کہنے لگے اس کو پکڑ کے لے آؤ اور ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ہم اس کو سزا دیں۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم بالکل یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سب جب آئیں گے یہ ان کے درمیان ہنگامہ ہوگا، اور میں اس وقت ان سب کو ان بتوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ تمہارے بت اتنے کمزور کہ ان کو توڑ تاڑ دیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اب سنیں وہ ڈائلاگ ان کے درمیان، کالو، تو ان بت پرستوں نے کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا؟ اب دیکھیں کتنی ان بدبختوں کو عقیدت ہے کہ وہ ان کے الہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا پیارا جواب دیا ہے، غور سے سنیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل فعلہ کبیرہم، یہ تو ان کے بڑے نے جو ابھی بچہ زندہ چھوڑا تھا نا، کہا یہ سب اس نے کیا ہے۔
कबीरुहुम हाजा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अगर ये बोलते हैं तो पूछो ना इनसे। ये तो तुम्हें ये भी नहीं बता सकते कि इनको तोड़ा किसने है। अब ये वो सवालात थे, चुभते हुए सवालात, जो उन बुतों की हकीकत को उनके सामने जाहिर कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अगर ये बुतखाना बर्बाद ना करते तो कभी भी इस तरह वो सोचते, सवाल ना करते। वो तो समझ रहे हमें बाप दादा कर रहे हैं, हम भी करेंगे। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजरिया खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए उनको उन बुतों की हकीकत बता दी कि अल्लाह ने तुम्हें सोचने समझने, हर तरह की सहूलियात, हर तरह की सलाहियत अता फरमाई है। ये तुम किस तरह कर रहे हो कि ये बुत जो मिट्टी के बुत हैं, ये तुम्हारे इलाह क्या हो सकते हैं। इलाह तो वो हस्ती है जो पूरी कायनात को रन कर रही है, पूरी कायनात का को चला रही है और इस आराम से चल रही है। ये तुम्हारे बुत तो अपनी जाती हिफाजत भी नहीं कर सकते, तुम्हें क्या नफा नुकसान पहुंचाएंगे। ये था प्लान जिसके तहत हजरत इब्राहिम ने ये सारा काम किया। अब सुने, फरजऊ इला अनफुसिहिम। अब वो उन्होंने अपने जमीरों को टटोला। फकालू, तो वो कहने लगे, इन्नकुम अंतुम जालिमून, कि वाकई तुम खुद जालिम हो। जब तक किसी को नदामत की इस हद तक नहीं लाते आप, वो अगर वो बुत जैसी चीज को भी पूज रहा है तो वो होश में नहीं आएगा। अब आप देख लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मंसूबा कितना कामयाब रहा कि हर आदमी इन्नकुम अंतुम जालिमून खुद अपने आप से कहने गए तो ये जालिम तो हम हैं भाई। सुम आज 64 थी, 65 पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम नकिसु अला रऊसिहिम। अच्छा, मगर फिर उनकी अकल जरा दूसरी तरफ चली गई। फिर उन्होंने दिल सोचना शुरू कर दिया, तो कहने लगे, लकद सर अलिमत मा हाउलाए यंतिकून। और बोले, तू जानता है कि ये नहीं बोलते। अब फिर जो मुजरिम होता है ना, वो तरह तरह के बहाने निकाल देता है। हुए बदरा बहाना हा बिसियार। तो अब उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुम्हें, आपको भी तो पता है ये नहीं बोलते, जरा गौर करें। और अल्लाह ताला के खलील क्या बात कहते हैं सुने, भरपूर वार करते हैं। क्या कहते हैं? कौल, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या अल्लाह को छोड़कर तुम इनकी इबादत करते हो। मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, जो ना तुम्हें नफा पहुंचाने पर कादिर हैं और न नुकसान। कितनी बड़ी बात है। इलाह कौन होता है भला? इस आयत के अंदर रह के जवाब दीजिए। इलाह कौन होता है? सर जिसके पास सारी वो ताकतें कुछ होती हैं, खालिक मालिक राजिक। इस ताकत का वो जो जिक्र करें, वो नफा नुकसान देने वाली वो हस्ती है। ताकत उसके पास है, इसलिए वो नफा और नुकसान दे सकती है। ये बुत बुत कुछ नहीं कर सकते। बात को समझे, आयत के अंदर देख रहे हैं कि नफा नुकसान जिससे ये बुतों से वाबस्ता रखा हुआ है। ये बुत तो बोलते नहीं कुछ, अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो नफा नुकसान इनके पास नहीं है। नफा नुकसान किसके पास है? जिसके पास, वो इलाज जिसके पास सारी कुदरतें हैं। तौहीद की बात हो रही है, समझें। आयत के अंदर क्यों नहीं रहते आप? सारी बातें आपने फरमाई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नफा नुकसान ये नहीं पहुंचा सकते। और सबसे बड़ी ताकत और कुदरत उस अल्लाह के पास इला इसलिए है कि उसके पास नफा नुकसान पहुंचाने का, हर काम करने का अख्तियार है। वह हुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत उसकी है। यह है तौहीद।
یہ ہے وہ چیز جو حضرت ابراہیم اپنی قوم کو، اپنے باپ کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اور انبیاء کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ پورے بت توڑنے کا مقصد ہی یہی تھا، اور وہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر جی، جو وہ خود اپنی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے میڈم، کہ اللہ کے خلیل نے توڑ کے ان کو یہ دکھا دیا کہ یہ تو دیکھیں نا، یہاں یہی چیز سمجھنے کی ہے۔ یہ واقعات قرآن میں اس لیے بتائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، تاکہ ہم پڑھیں اور ہمیں بالکل یقین ہو کہ نفع نقصان اس ایک مالک کے ہاتھ میں ہے، اور یہی توحید ہے۔ ان واقعات کو سمجھیں نا، ان کی حقیقت تہ تک پہنچیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم ان کو اس چیز کا کہ نفع نقصان ان بتوں کے پاس نہیں ہے جن کو تم پوج رہے ہو، شرک سے باز آ جاؤ، اس اللہ پر ایمان لاؤ جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ بات اتنی نہیں ہے کہ ہم ثواب کے لیے پڑھیں، یہ سب سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی سر، جزاک سر اللہ۔ جی، اتنی واضح دلیل کے بعد بھی یہ باز نہیں آیا، اتنی ڈھٹائی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ وجہ جو ہے نا، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جب آج مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، یہ ہندو انہی بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ یہ ہم مسلمان اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے سمجھتے ہیں کہ ان خواہشات پوری ہو جائیں گی تو نفع نقصان ہمیں سب حاصل ہو جائے گا۔ یہی بات ہے نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انسان جو اللہ کی ہدایت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے نا، بہت غور سے سنیے، وہ ہتھے چڑھ جاتا ہے شیطان کے۔ شیطان کو پھر بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب، خالق، مالک، رازق، حاکم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب شیطان اس کی نکیل پکڑ لیتا ہے، اور ایسی گمراہی میں کہ وہ ضرور جہنم میں جائے۔ یہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر ہم آیات کائنات کو دیکھیں، آیات انفس کو دیکھیں، آیات انفس میں صرف اپنی پیدائش کو دیکھیں، پھر ہم یہ دیں کہ رب نے اس پانی، جو ماں اور باپ کا نطفہ، جو نطفہ ہم شاجن سے ہمیں بنے ہیں، اس سے کیسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرما دی ہے، انسان، جس کو وہ صلاحیت دی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ اگر وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، اور بتوں اور شیطان اور طاغوت، آپ اگر دیکھیں نا، ہمارے حکمران 75 سال سے امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ آج امریکہ کی حالت خود دیکھ لیں آپ۔ تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور رب نے پوری اس کے لیے ہدایت کی ساری جو ممکن راہیں تھیں، وہ انبیاء بھیج کر، کتابیں بھیج کر، سب سے پہلے اس کی فطرت بنانے کے حوالے سے۔ اب قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی حجت نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، دوسرے سمجھیں نہ سمجھیں، ہم جو قرآن کے طالب علم ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ سر جی، ہم لوگ بھی تو پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ نفع اور نقصان ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں پھر کیا شیطان ورغلا لیتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اس قرآن کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھے، اس پر رب کی صفات، ورنہ خواہشات نفس جس کے پیچھے آج امت مسلمان کی اکثریت چل رہی ہے، یہی خواہشات نفس نتیجہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پر یقین نہ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا ہوتا ہے جب ہم اس قرآن، جو اللہ کی کتاب ہے، جو یقین پیدا کرنے کے لیے، جو عمل پر
ابھارنے کے لیے، جو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کو جب چھوڑیں گے تو پھر مسلمان اگر دعویٰ ہزار کرے اور قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے، جو مجھے اور آپ کو گزارنی چاہیے، وہ جب گزاریں گے جب اس کی حقانیت پر یقین ہوگا۔ حقانیت پر جب یقین ہوگا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کریں گے۔ بے بات شک، جزاک اللہ۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ اچھا، جی آپ سر دیکھیے، سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں یہاں پر۔ آپ فرمائیں نا۔ جی سر، ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں یہ دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو ہمیں ہر نماز کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کا کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا کسی کو کوئی نقصان بھی، اور نہ کوئی کسی کی دولت کسی کے کام آنے والی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ہر نماز کے بعد جب یہ ریئلائز ہوتی ہے تو پھر جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں ایک دم اس چیز کا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع نقصان۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شرط ہے، شرط یہ ہے جس طرح آپ نے سمجھ کے پڑھی ہے، کیا ہر نمازی اس دعا کو نمبر 1 پڑھتا ہے؟ اور اگر پڑھتا ہے تو سمجھ کے پڑھتا ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص جو نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ جا کے اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے، ریڑھی پر، یا وہ 2 نمبریاں کرتا ہے دیگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز اقامت نماز ہو، اور وہ نماز اقامت نماز جب ہوگی جب ہم اس کے ظاہری آداب نماز کے کیا ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی۔ کس کی؟ آپ مجھے بتائیں، طہارت اور پاکیزگی کس کی بلا؟ جسم اور روح سر دونوں کی۔ جسم اور روح۔ روح کی سر، جسم اور ہاں، روح۔ روح کی پاکیزگی کب آئے گی؟ جب ہم یہ سارے چیزیں ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، طہارت اور پاکیزگی، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی، نماز با جماعت کا اہتمام، اور تلاوت قرآن، پڑھ کے سمجھ کے اس قرآن کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنا، یہ ظاہری آداب ہیں۔ تو ظاہراً یہ 5 کام آپ کریں گے، پھر آپ کی نماز آپ کی روح کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ روح کی پاکیزگی ایک دن حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، روح پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے بتائیں نا، روح پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر تلاوت آیات سے۔ کیوں؟ تلاوت آیات سے روح پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ سر جب ہم قرآن کو تلاوت صحیح سمجھ آپ کے میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں۔ روح سب سے پہلے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم کا واقعہ پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَنَفَخْتُ، میں پھونکتا ہوں اپنی طرف سے ایک روح، یہ رب فرما رہے ہیں۔ اب اگر اس روح کو آپ اللہ سے جوڑتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کا مائک آن ہے، ذرا پلیز بند کریں۔ اچھا، اب یہ روح کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ نے اس کی غذا کے لیے بھی انبیاء اور قرآن اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی آفاق اور انفس کی آیات ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی تو بات سنیں، بڑی غور سے سمجھیں۔ اب یہ روح اللہ کے ساتھ اس وقت جڑے گی جب آپ اس کو اس کی غذا دیں گے۔ اس کی غذا ہے وحی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حق جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ کام آپ کریں گے تو یہ روح طاقتور ہوگی۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اب نماز میں بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اب سنیں، وہ تو ظاہریات، اب باطنی سنیں۔ قنوت و ادب، پوری فرما برداری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہ باطنی نمبر 1۔ خشوع، اللہ کا خوف دل میں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نافرمانیوں سے۔
تبتل کہ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ آپ دنیا کے مسائل نماز میں حل نہ کر رہے ہوں. تضر عاجزی، عاجزی کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میرے اندر تکبر ہرگز جائز نہیں ہے، میں مخلوق ہوں. تکبر خالق کی صفت ہے. اور اخلاص، یہ سارے کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور ذکر یاد دہانی، ایک ایک چیز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد دہانی ہے کہ سب سے بڑا صرف اللہ ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ تو اس سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر عیب نقص اور اس سے پاک ہے گناہ سے. فہم و تدبر، اگر میں نماز میں سمجھ کے نہیں پڑھ رہا تو آپ مجھے بتائیں اس کے اثرات میرے دل و دماغ پر کیسے ہوں گے. اور آخری بات قرب الہی، کہ نماز میں اللہ سے آپ پہلے تو صحیح حدیث ہے کہ جب تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اللہ آپ کی ہر بات کا جواب دیتا ہے. حدیث کو پڑھیں. اور پھر جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے کہ اس وقت انسان گویا اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. تو انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے بھلا؟ سجدے کی حالت سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. او ہو بھائی، یہ تو بات ہے، لیکن سرگوشی جو ہے وہ کان کے ساتھ منہ لگا کے بات ہوتی ہے. قربت کی سب سے بڑی نشانی اس لیے سرگوشی کہا کہ وہ قریب ترین ہوتا ہے انسان اس وقت. اب ادھر کو کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ صحیح بات ہے، لیکن جب سرگوشی کی بات ہو رہی ہے تو آپ روز سرگوشی کرتے ہیں تو کیا دور سے بات کرتے ہیں آپ؟ سر جی وہ تو دل سے بھی صرف اللہ کہتے ہیں تو بس لگتا ہے اللہ سے بات سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ میری بات سنیں، اللہ علیم بذات صدور ہے. وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. یہاں سجدے میں قرب کی بات ہو رہی ہے، حدیث کہتی ہے. آپ بات کو سمجھا کریں تاکہ پھر آپ صحیح مقام پر صحیح بات کہیں. اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی اللہ علیم بذات صدور ہے، بالکل حق ہے 100%، لیکن جب آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ سرگوشی کر رہے ہیں تو آپ اس کو نہ بیان کریں، آپ سرگوشی کی کیفیت کو بیان کریں کہ آپ سرگوشی کرتے ہیں تو آپ منہ کان کے ساتھ لگاتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہم یہ ادھر کی بات ادھر جوڑ دیتے ہیں، ادھر کی ادھر. بھائی ٹو دی پوائنٹ رہ کے بات کرو، پھر ساتھ اس کے بعد کے ایکسپلینیشن میں بے شک لے آؤ. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بالکل لاجواب کر دیا تو پھر انسان کیا کرتا ہے جب طاقت اس کے پاس ہوتی ہے؟ جو آپ مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں، جب ان کے پاس کچھ حقیقت نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہاں، طاقت کا غلط، بالکل انہوں نے یہی کیا. کہتے ہیں کالو، ہاں نہیں پہلے اوپر 67 پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان پر بھی تف ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو. افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یہ سارا واقعہ تم نے دیکھ لیا کہ وہ بت کتنے بے بس ہیں، پھر بھی تم نہیں سمجھتے. آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس ہے. حق حجت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. اب وہ طاقت کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کالو، انہوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے
الہوں کی مدد کرو. ذرا غور فرمائیں، الہ تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے، یہ ان الہوں کی مدد کے میں حضرت ابراہیم کو جلا رہے ہیں. کتنا سوچ سمجھ کا واقعہ اوپر آپ نے دیکھا ہے. جب انسان کے پاس اندھی طاقت ہوتی ہے نا، تو دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں. اور کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے الہوں کی ذرا مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا کہ اس معاملے میں، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جلاؤ، اور تاکہ تم مدد کرو ان اپنے خداؤں کی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں شرک کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے. اب قرآن تفصیلات میں نہیں جاتا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ اتنی بات بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا ہدایت کے لیے ضروری ہے. اب آپ پڑھ لیں دوسری جگہ کہ انہوں نے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی. اس وقت یہ الیکٹرک فرنیسز نہیں تھیں، یہ شاک دینے کے طریقے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ جمع کرو، ایسا الاؤ جلائیں گے کہ تاکہ ابراہیم علیہ والسلام کو اس میں ڈالیں تو وہ ان کو بھسم کر کے رکھ دیں. ذرا وہاں کے ماحول میں جائیے، وہاں رہ کے سمجھیے بات کو. اب انہوں نے جب لکڑیاں جمع کر کے حضرت ابراہیم کو پھینکا اس میں جھولے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دکھایا. کیوں؟ طاقت اور قدرت اس کے پاس. اب الہوں کی مدد کو تو کوئی نہیں آیا نا بتوں کی، اب اللہ تعالیٰ مدد میں آتا ہے اپنے خلیل کی مدد میں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے کہا، صرف اتنی بات کہ کہا کیا، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ بتائیں مجھے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور ان کو نقصان بھی نہ پہنچے. بہت زیادہ ٹھنڈ جو ہے نا وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، برنز ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، آپ ذرا میڈیکل کی ٹرم میں بات کریں نا، کہ جب سب سے پہلے اللہ کا حکم کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وہ الاؤ جو اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے انتہائی پرسکون بنا دیا. ایک کلمہ کہنے سے، کونی بردن سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی بن جا. اب وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک دم آگ سے کسی کو نکال کے باہر، تو وہ اس کے اتنی اذیت ہوتی ہے کیونکہ ڈفرینس آف ٹیمپریچر وہاں جل رہا ہوتا ہے، یہاں ایک دم اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کیسا بچایا؟ آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کی آگ سلامتی والی بن جا. کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے. یہ ہے وہ حقیقی الہ. اور وہ تھے بت جنہوں نے بول کے بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمیں توڑا کس نے ہے. ذرا غور کریں، کمپیئر کریں، سوچیں، تو آپ رب کے کمالات کو کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا معمولی ہیں. آگے جو بات آیت 70 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا. اس 1 مہینے کے لکڑیاں چن کے جمع کر کے سارے جمع ہوئے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ کیسے جلاتی ہے. لیکن ایک الہ اس رب کا حکم ہوا اور وہ آگ سلامتی گلے گلزار بن گئی. اس کے جو صحیح ٹرانسلیشن ہے نا، گلے گلزار، کہ ایک باغوں کا ایسا باغ کہ جس میں بالکل سکون اطمینان ہی ہو. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا اختصار سے قرآن کام لیتا ہے، اور ہدایت سے کی کتاب ہے، کہانیوں، قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قصے کا اتنا حصہ بتا رہی ہیں جتنا انسان کے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے.
اوپر آگ کو حکم دیا، آیت 71 میں فرمایا نجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے لوط کو بچا کر ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال دیا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، التی بارکنا فیہا للعالمین، اور یہ سرزمین فلسطین کی انبیاء کی سب سے بڑی بات اس میں کہ کتنے نبی یہاں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو یہاں آباد کیا، پھر ان کی نسل یہاں چلی، پھر یہ قبلہ اول تھا، پھر یہ نہایت زرخیز زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس برکتوں والی اور برکتوں سے مالا مال زمین جو ہے وہ فلسطین ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اب وہ یہاں سے، عراق میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ہجرت کر کے فلسطین جائے، برکت والی زمین میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب کے کرم دیکھیں، جب آپ رب کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں نا، حضرت ابراہیم نے تاریخ میں مثال پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 72 میں فرماتے ہیں آیت میں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، سبحان اللہ، جلانے والوں کی ناکامی کی انتہا دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، وہ بھی نبی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، نافلہ مزید ہم نے ان کو یعقوب دیا، دونوں نبی، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ یہ حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کا وہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہجرت کی ہے حضرت ابراہیم نے تو کتنے لوگ تھے جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی؟ جلدی بتائیں۔ دو تھے، ایک ان کی بیوی آپ چپ سارہ رہیں، علیہ آپ چپ رہیں، آپ چپ رہیں، ہاں جی بتائیں۔ لوط علیہ لوط السلام علیہ ساتھ تھے اور السلام میرے ساتھ تھے۔ آپ جو دو کہنا ذرا پلیز چپ رہا کریں تاکہ ان لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں، فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ باقی لوگ دیکھیں، یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اب اس پورے واقعے کے بعد چاہیے تو تھا نا وہ سارا ملک مسلمان ہو جاتا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن جب شیطان کے حد سے چڑھ جاتا ہے نا بندہ، تو آپ جب حکم ہوا ہجرت کا تو کل 3 آدمی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اگر کوئی مسلمان تھا تو ان کی بیوی سارہ تھی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے۔ دیکھیں کس قدر جہالت، جہنم سے جب اللہ کہے گا نا کیا تم بھر گئی ہو، اتنی بڑی جہنم ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے؟ اللہ ہمیں بچائے اس جہنم سے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ یہ ہے کامیاب کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے۔ ہم کوٹھیاں، کاریں، مکان، پردے، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو یہ ساتھ ان میں سے ایک چیز بھی نہیں جاتی۔ اگر ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ اللہ کے حکم کی جو تعمیل کی ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی، وہ ایمان، جس کے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیکیاں کی ہوں گی، ایمان اور عمل صالح ہی کام آئے گا۔ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ ہم اس دنیا میں کہیں دنیا پرستی، خواہش پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی میں گم نہ ہو جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
سر یہ برکتوں والی زمین سے یہاں پہ انبیاء زیادہ مبعوث ہوئے اس لیے. بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں دو جگہ سب سے عظیم ہے، ایک فلسطین اور ایک مکہ۔ مکہ میں خدا کا گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور فلسطین کئی انبیاء کی مسکن رہا ہے، جائے پیدائش بھی اور مسکن بھی رہا ہے۔ حضور بھی جب معراج پہ گئے ہیں تو آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے مکہ سے آپ مسجد اقصی فلسطین میں گئے ہیں، وہاں امامت کرائی ہے سارے انبیاء کی۔ قرآن کو جب غور سے پڑھیں گے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بات سمجھ سر آئیے کہ نہیں؟ سر مصر اس میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ مصر میں بھی تو آئے ہیں نا کون آیا ہے؟ حضرت یوسف. بھائی یہ سارے پہلی ہجرت کی ہے حضرت یوسف نے، وہ پیدا ہوئے تھے فلسطین میں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ صحیح صحیح سمجھ آ گئی سر. مصر میں تو فرعون پیدا ہوئے ہیں، اور آج بھی مصر میں اخوان المسلمون جیسی زبردست تحریک، آپ ان لوگوں سے ملے نہیں ہیں، میں ان لوگوں سے امریکہ میں ملا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ اتنے قرآن و سنت کے شیدائی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مصر کی زمین نے، سرزمین نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی وہاں، آج بھی آپ پڑھ لیں یہود کو کون سپورٹ کر رہا ہے، کون ان فلسطینیوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا اس میں، مصر میں۔ یہ کہاں سے آپ کو خیال آیا کہ مصر بھی ویسی برکت والی سرزمین ہے؟ سر میں نے سوال صرف پوچھا تھا. میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا ہے، لیکن میں آپ کو، آپ کے ذہن کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں کہ یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے پوری کوشش کی جواب دینے کی، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوال ضرور کریں، لیکن پہلے اس کو یا بعد میں سوچیں سمجھیں۔ میرا مقصد یہ ہے۔ آگے سر چلتے اس ہیں۔ میں سر اس میں ذرا وضاحت اگر آپ ایک اور کرتے ہیں، جی فرمائیں۔ یہ وہی آیت 71 میں کہ اس کی آخر میں التی بارکنا فیہا للعالمین، دو چیزیں ذرا مزید کھول سکتے ہیں، یہ جو ہم نے برکت رکھی ہے اور اس کے بعد تمام جہاں والوں کے لیے، کہ برکت سے کیا اس کو معنی صحیح بنتے ہیں، اور یہ ہمیشگی قیامت تک کے لیے برکت ہے اور تمام بہت جہاں اچھا والوں سوال کا کیا کیا سر برکت آپ نے، میں سمجھ گیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے کیا یہ سارے جہانوں والوں کے لیے برکت ہے؟ اس کو میں ہے؟ نے دونوں ایکسپلین چیزیں، ہاں کیا۔ بالکل. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اور کتنے علماء کے وعظ اس قابل ہیں کہ انہوں نے دنیا کا ذہن بدل کے رکھ دیا ہو۔ آج مغرب میں کافر کو دیکھ لیں، کتنی بڑی اس سرزمین کی برکتوں سے وہاں وہ بے نہت تھے مسلمان، عورتیں، مرد، بچے، کس ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں ہے؟ بتائیں نا۔ ہاں بالکل. جی، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں سر. وہ تو یہی تو برکت ہے کہ اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنا۔ پھر آپ ان لوگوں کے اگر آڈیو سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ کس درجے کا ایمان ہے ان کے پاس، اور کتنے یورپ اور اس میں آسٹریلیا میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ علم ہوگا، مجھے ایک میرے دوست نے جو ڈاکٹر ہے، جس نے عربی میرے پاس پڑھی ہے، فلسطین میں، پاکستانی ہے، اس میں ساری اپنا اس میں آسٹریلیا میں. آسٹریلیا میں، اس نے کہا چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہمارا، وہاں ایک جمعے پر 20 کافروں نے اسلام قبول کیا۔ تو عالم، سارے عالموں کے لیے برکت ہے یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔
واضح نہیں ہو رہا سر ذرا. اب واضح اگر آپ کو سر ان حقائق کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا کہ آج جس طرح مسلمان ملکوں میں گمراہی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ یہ تو ہے تو بالکل. فلسطین کے نہت تھے مسلمان، وہ ایمان اس ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کافر مسلمان ہو رہا ہے. یہ سارے عالم کے لیے نہیں ہے یہ خوشخبری. اور اس کا باعث کون بن رہا ہے؟ وہ مظلوم ترین اہل فلسطین. کچھ یعنی بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں سر؟ برکت کا مطلب ہے کہ یعنی قتال یعنی قربانی دینا. برکت کا مطلب ہے اللہ کی دین پر استقامت ایسی دکھانا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے. اگر آپ نے برکت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ وسائل، ذرائع اور ہاں مٹیریل پروگرس، تو یہ اللہ کے ہاں برکت کا ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے. ہاں اللہ چاہے تو مومنوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مادی سہولیات ملی، کتنی خلفائے راشدین کو ملی جب نظام قائم ہوا. چلیں. اچھا سر، اب دوسرا تھا یہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ تین لوگ صرف وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. تو اگر یہ آیت چار دیکھیں نا سورہ ممتحنہ کی، یہ سورت ہے 60 ممتحنہ. ہاں پڑھیں. اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، یعنی اس سے لگتا ہے کہ کافی لوگ ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہوں نے تم کو پوجا کیا. یعنی وہ وہاں سے جا رہے تھے، تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اب ان کا اور بھی لوگ تھے. اچھا سر ایک بات سنیں، ایک پلیز. اب ایک صحیح الفکر آدمی جو اپنی اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں، لیکن کیا ہم فلسطین کے لیے کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کتنے کمزور ہیں ہم؟ کیا اس ملک میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو نعرے لگایا کشمیر کا وہ جیل میں جاتا ہے؟ تو وہاں بھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں لیکن ان کے ایمان اتنے پختہ نہ ہوں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ 3 ہی نام ہے صرف. اب بات اچھا سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا اب ہم آگے چلتے السلام ہیں. علیکم سر. کیا ایکسکیوز می سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بارکنا اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 جگہوں کی زیارت کا حکم دیا ہے، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کی. تو کیا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان سفر کرنا انہی کے لیے جائز ہے کہ جی بندہ اللہ کے گھر کے لیے وہاں جائے اور فلسطین بھی جا سکتا ہے تاکہ وہ وہاں اللہ کے اس برکت والی زمین کا مشاہدہ کرے؟ لیکن جزاک ایک منٹ، صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم وہاں کا سفر کریں دیکھنے کے لیے، بلکہ اس کی تعظیم کا حق ادا کریں. آج جتنے مظالم وہاں اہل فلسطین پر ہو رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، کیا عالم اسلام سے اس کے معاملے میں کوئی آواز اٹھ رہی ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل نہیں سر. نہیں سر. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بس سفر؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سفر کرنا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا اور ان مقامات کی عزت اور ناموس کے لیے لڑ مرنا جو ہے، یہ اصل برکت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے گی. اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ رہے گی. سر لیکن ہم سارے اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پہ یہ وقت شاید کبھی بھی نہیں آئے گا. ایسا سر کیوں نہیں، مطلب جذبہ وہ ایسا پیدا ہو رہا
बस थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, जरा कोई वाकया देख लेंगे, कुछ सुन लेंगे, हाँ जी, फिर उसके बाद वो बस ठीक है। हमारा ईमान इस्तिकामत वाला ईमान नहीं है। हमारा जबान पर ईमान है, दिल में ईमान नहीं है। ये बल्कि दिल कुफर वालों के साथ है, अक्सरियत मुसलमानों का। गलत तो नहीं कह रहा? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो यही तो वजह है फिर कि हमें क्यों नहीं दर्द महसूस होता। दर्द होता भी है, लोग रोते भी हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, अल खिदमत काम भी कर रही है, कुछ लोग कर भी तो रहे हैं ना काम, मुजाहरे भी कर रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं, जो हो सकता है। अब हुकूमत नहीं है तो क्या करे। अगर मुल्क में एक बातिल निज़ाम जारी और सारी हो और हम अपने इन रिफाई कामों पर खुश हो के अल्लाह के दीन का काम समझें कि हमने तमाम कर दिया है, आप मुझे बताएं ये सही है? कोशिश तो करने लगे हैं, जाहिर है निजाम को और ही बदलने के कोशिश लिए। कोशिश आप दीन को कायम करें। आपने जो कंप्रोमाइज कर लिया है कि क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, ये दीन का काम है। असल बात ये थी कि इस्लाम को नाफिज होना चाहिए था इस मुल्क में। जब आप उस असल मकसद से हट जाते हैं और आप समझते हैं कि ये छोटे छोटे काम करने से, अब आप, मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, मैं आपके सामने इसलिए नहीं बयान करता कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो करें तो सही, वरना हम रिफ्ट पैदा हो जाएगी। आप मुझे बताएं, आज आप अमेरिकन साए के बगैर वहां काम कर सकते हैं? मुझे बताएं जरा, आप ही बताएं। नहीं कर सकते। नो सर। तो फिर आप तो काफिरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर जी एक और भी थोड़ा सा डिस्कशन किसी और ही तरफ चली गई है। जैसे कि जब वहां पे ये लोग जो रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, तो वो जब उनको वहां पे पासपोर्ट मिलता है 5 सालों के बाद, वो मुसलसल जब रहते हैं, तो ओथ लेना होता है उन्होंने। तो ओथ लेने के लिए वो कहते हैं जी, कुछ लोग घर से कुरान पाक लेके जाते हैं, और कुछ लोग बस जी ओथ ही लेना है तो उन्हीं की बुक पे, किताब पे हाथ रख के तो ओथ लेते हैं कि जी हम रहेंगे, आपके फरमाबरदार रहेंगे। ये क्या, ये अपना भी लेके जाना, तो भी इस सब फिर अब मजबूरी है उनकी, करना पड़ता है उनको, जो करना चाहिए। आप मतलब मेरे देखें, कंफ्यूज है। पहली बात सुने, मैं बाहर रह के आया हूँ, मैंने कोई सिटीजनशिप नहीं ली, और मुझे पता था कि इनकी सिटीजनशिप लेने के लिए पहले कुफरिया काम मुझे करना पड़ेगा, कि मुझे ओथ लेनी पड़ेगी कि मैं इनका फरमाबरदार हूँ। मैंने दुनिया में अल्लाह ताला से अहद अलस्त करके रखा है कि मैंने अगर ताबेदारी करनी है तो उस अल्लाह की करें। ये उसूली बात है, इसको समझ लें। मैं बहसों में नहीं पढ़ना चाहता। अब जी बात सर। समझ आ गई आपको? जी सर क्लियर है, जैसा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, क्योंकि बड़ी मज़ेदार आयत हैं। आयत 71 मैंने आपके सामने पढ़ ली, 72 मैंने पढ़ ली, और 73 पे हम चलते हैं कि उस हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने कितने इनामात किए हैं। और आप अगर पढ़े ना, कि रब ने फिर जब सबसे मुश्किल तरीन इम्तहान लिया है, कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर, वो बेटा जो 90 साल के बाद मिला, हज़रत इब्राहीम ने फौरन तामील की। और बेटे ने भी जो जवाब दिया है ना, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो उसके बाद जो अल्लाह ने वादे इब्राहीम से किए हैं ना, ये इससे भी बढ़कर हैं, कि आपने, अल्लाह ताला ने कहा कि अब नबुव्वत जो है वो आपकी ख़ानदान में रहेगी। और आप देख लें, सारे अम्बिया जो हैं हज़रत इब्राहीम के बाद, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की औलाद में से। और ये उस दुआ का नतीजा है जो दुआ हजरत इब्राहीम ने काबतुल्लाह को तामीर करते वक्त हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम ने मांगी थी। काश हम पढ़ें, काश हम समझें। अब आइए आयत 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व लूतन आतैनाहु हुक्मम व इल्मा।
ہم سر نے جی 73 پڑھنی ہے سر جی، اس سے اگلے 73 پڑھنی ہے، بجعلناہ ائمۃ. سوری ہاں، وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. کس کو دنیا کا امام بنایا؟ جلدی بتائیں. حضرت ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام. بھائی آگے آپ نہیں پڑھتے 72 میں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم جمع کی ضمیر ہے، سارے نبیوں کو جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یعقوب اور اسحاق، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، وہ نبی تھے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، بھلائیوں کے کاموں کا ہم نے ان کو حکم دیا. اور سر فہرست کیا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا خیرات، فعل الخیرات میں سر فہرست کیا کام ہے؟ نماز اور اقامت زکوٰۃ. الصلاۃ. یہ نماز مت کہا کریں، اقامت نماز. نماز ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر جب تک ہماری نماز اقامت نماز نہیں ہوتی، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے 5 آپ کو بتائے ہیں جو ظاہری آداب ہیں، اور 8 بتائے ہیں جو اس کے لکھوائے ہیں آپ کو باطنی آداب ہیں. جب اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز اقامت نماز ہوگی. جب اقامت نماز ہوگی تو دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. کیوں؟ 5 وقت آپ عملاً اللہ کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں. جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یہی نماز آپ کے لیے، اللہ سے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر آپ جتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ساری قرآن پڑھتے ہیں. اگر میں سمجھ کے پڑھوں، یقین مانے دن میں 5 وقت میرے اللہ سے میری دعائیں جو ہیں، جو میں سمجھ کے کرتا ہوں پھر ان پہ عمل کرتا ہوں، میری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اقامت الصلاۃ اس لیے سر فہرست ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اس 2 چیزوں کو سمجھیں نا ذرا آپ، کہ اقامت نماز کا جگہ جگہ حکم، اور اسی کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ. قرآن کو دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ. تو میں نے نماز کا آپ کو بتایا، کوئی اور سوال ہے تو کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم ساتھ کیوں ہے؟ جلدی بتائیں. تاکہ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہو اور دوسروں کا بھی حق دے سکے. وہ اقامت الصلاۃ اللہ کا حق ہے اور ایتاء الزکوٰۃ بندوں کا حق ہے. ہاں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن اور بڑا لیکن، بڑا اف، وہ یہ ہے کہ انسان کی 2 چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے دین پر کما حقہ عمل کرنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے میں آڑے آتی ہیں. بڑے غور سے سمجھیے، ایک ہے نفس اور ایک ہے مال کی محبت. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے. یہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے سوال، آگے غور سے سنیے. یہ آپ ادھر اس کی بات بندے کو ٹھیک ٹھیک سمجھائیں. اچھا، اب نفس کا علاج کیا ہے؟ جو اپنے نفس سے محبت ہے اس کا علاج کیا ہے؟ نماز، اقامت نماز. اور جو مال سے محبت ہے اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق فی سبیل. انفاق فی سبیل اللہ. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انفاق فی سبیل اللہ ایک تو ہے نا لازم،
جو فرض ہے وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہیں کفارے، اور ایک ہیں آپشنل، اختیاری، جو مال کو اللہ تعالیٰ بار بار جن کا وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، زکوٰۃ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے انفاق ہیں۔ تو جب یہ دو کام آپ کرتے ہیں نا، اس کے بعد اللہ کا کہ نہ نفس سے محبت رہتی ہے نہ مال سے محبت رہتی ہے، نفس بھی اللہ کے لیے خالص ہو گیا، مال بھی کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ جب یہ دو کام ہو گئے، آپ کو دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ اگر مال کی محبت آپ کے دل میں ہے، بخیل ہوں گے، اللہ کا نہ آپ مال خرچ کریں گے نہ حقوق ادا کریں گے لوگوں کے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کیا ہے تو یہ ساری خرابیاں آپ کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گی، اور نفس کی کوئی محبت نہیں رہے گی۔ جب صبح فجر اذان ہوگی تو آپ فوراً اٹھ کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے مسجد جائیں گے، اپنے اللہ سے وہ ساری جو ڈائلاگ نماز میں دعائیں ہیں کریں گے اور سمجھ کے کریں گے، تو آپ کے لیے دین انتہائی آسان اور قابل عمل ہوگا، اور آپ کو دنیا میں سکون اور اطمینان ملے گا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ سبحان اللہ جی سر، یہ مال خرچ کر کے تو سکون کتنا ملتا ہے انسان کو کہ اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ ایسا بھرپور اجر ہوگا میڈم کہ آپ تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے، میں نے کچھ اس کے مال سے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا اور یہ اتنا بڑا انعام، سبحان سبحان اللہ اللہ، و بحمدہ، سبحان 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 اللہ۔ تو آپ ایک اور قرآن کی خاص بات دیکھیں، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، بذرا نوٹ فرمائیں، جہاں فعل الخیرات، بھلائیوں کا کام، نیکیوں کا عمل صالح کا آتا ہے، نمبر 1 پہ آپ وہاں پڑھ لیں۔ بعض دفعہ قرآن صرف اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کہہ کے گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دو کام جو کرے گا ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، وہ باقی دین پر ضرور عمل کرے گا۔ بالکل، ٹھیک کہا۔ جزاک اللہ، بالکل۔ اچھا، اب اس آیت ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ میں پوری آیت کا پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے، اور وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام دنیا کا بنایا، وہ حکم دیتے تھے، ہاں ہدایت کا امام بنایا، اور وہ حکم دیتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کیے، حکم دیا کہ نیکی کے کام کرو، اور اس میں سر فہرست وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک آیت میں مجھے اور آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کا ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، کہ اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ اور عبادت گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، ہم لوگ کو اولادوں کو بھی۔ آمین، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی میں آج ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ سر جی جی، ماشاءاللہ جب آپ منظر کشی کرتے ہیں نا تو واقعی لگتا ہے اس ٹائم پہ کہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جب سوال کا آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ سوال نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں، لیکن وہ ساری بات بنتا ہے جس جگہ وہ کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے، سوال بہت ضروری ہے، لیکن واقعی وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی وہاں پہ موجود ہیں، ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے نا، آپ کو وہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سر، بالکل زبردست، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہیں پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ ہمیں اسی طرح جوڑی رکھے قرآن سے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک۔ آمین، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی۔ سر جی ایک بات کر سکتی ہوں؟ فرمائیے۔
पीछे सर जी बरकत का जो जिक्र हुआ था, तो बरकत बारका से है, तो बारका का मतलब अल्लाह की तरफ से खैर और भलाइयों का नसीब होना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के एक खित्ते के अंदर अल्लाह के मुजाहिदीन उठकर खड़े हो गए और बाकी सब वैसे के वैसे मुसलमान वैसे के वैसे ही बैठे हुए, किसी के अंदर इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी बरकत है कि वहाँ अल्लाह के मुजाहिदीन जो है वो अपने तन मन लगा के तो इस्लाम को जिंदा बिल्कुल करने की आपने कोशिश ठीक कर रहे हैं। कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उन्होंने कुर्बानियां दे के पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि दीन हक है तो ये है। आज जो यूरोप अमेरिका और वहाँ लोग मुसलमान हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके इस अमल की वजह से ये है वो बरकत के लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचे, उस पर अमल करें ताकि वो भी अल्लाह के यहाँ कामयाब और कामरान हो। सर हजरत ईसा भी तो इधर ही आएंगे ना फिर? जी, हजरत ईसा। आपको इतनी फिक्र है उनकी, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे, वो अल्लाह के दीन को रिवाइव करने के लिए आएंगे। और मैं नहीं और आप अगर हमारी जिंदगी में आ जाएं तो पहले हम अगर दीन पर अमल करने वाले होंगे, फौरन उन पर ईमान ले आएंगे। नो सर, मेरा मतलब है जमीन सरजमीने फलस्तीन पर ओहो आएंगे, हो, ये ये सवाल है। देखें, हजरत ईसा जो नाजिल होंगे वो शाम के इलाके में नाजिल होंगे, और वो फलस्तीन का पूरा इलाका वही है। सही। चलें, और कोई बात? जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको हिम्मत तौफीक दे और हम लोगों को भी साथ इसी तरह जुड़े रहें और अपने अकल के दरवाजे जो बंद हुए हुए हैं उनको खोलते रहें ना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।